نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آج ایک آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر اور دور حاضر کے حوالے سے اس آیت سے متعلق کیا تعلیمات ہیں، اس کو آج آپ کے انشاءاللہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم و صدق نبی الرسول الکریم۔ یہ مشہور آیت مبارکہ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تھا تو اس دوران بادشاہ نے وہاں کے جو خواب دیکھا اور اس میں اس نے کہا کہ اپنے درباریوں سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں نے 7 دبلی گائے دیکھیں اور 7 فربا گائے دیکھیں اور 7 فربا گائے جو تھیں وہ 7 دبلی گایوں کو کھا گئیں، اور میں نے 7 بالیاں ہری دیکھیں اور 7 بالیاں سوکھی دیکھیں، اور اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ تم میں کوئی ہے جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تک کل قصہ مختصر کے یہ خواب پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، اور اس سے پہلے جو معاملات ہوئے اور بعد میں جو معاملات ہوئے وہ آج ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ بنیادی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان فرمائی، یعنی 7 سال جو ہیں وہ ہریالی ہوگی، 7 سال بارشیں ہوں گی، 7 سال اچھا غلہ آئے گا، اور اگلے 7 سال جو ہیں وہ ڈراؤٹ کے ہوں گے، وہ خشک سالی کے ہوں گے۔ اور آپ نے مشورہ یہ دیا کہ 7 سال جو غلہ اگے، 7 سال جو تیز بارشیں ہوں، ہریالی آئے، ان کو سیو کر لیں، اس غلے کو، اناج کو، کیونکہ اگلے 7 سال جو ہیں وہ خشک سالی آ جائے گی، ڈراؤٹ آ جائے گا، غلے کی کمی ہو جائے گی، گندم کی کمی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سے اس قوم کو آنے والے ایک کرائسس سے بچانے کے لیے یہ بتایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر دی۔ دراصل قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی بہت سی حکمتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر الرؤیا یعنی خواب کی تعبیرات کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عظمت عطا فرمانی تھی، آپ کے اس صبر اور جو کچھ آپ نے برداشت کیا، یہ بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عزتیں دینے والا ہے، اور آپ کو ایک مقام تک پہنچانا تھا۔ یہ وہ عمومی چیزیں ہیں جو عام طور پہ ہم تفاسیر میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں آج میرا جو نقطہ ہے اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے حوالے سے وہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت مبارکہ میں بالخصوص ممالک کے لیے ایک جو ویدر سائیکل ہے اس کا ایک اصول بتایا گیا کہ 7 سال یہ ویدر سائیکل چلتا ہے، اور 7 سال یہ ویدر سائیکل جب چلتا ہے تو بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں، 7 سال غلہ اور اناج کثرت سے اگتا ہے، بالخصوص ان ممالک میں جو ایگریکلچر کنٹریز ہیں، جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں پہ بالخصوص، اور ویسے بھی جہاں کثرت سے 7 سال بارشیں ہوں گی، پانی کے ذخائر بڑھیں گے، اور آج کل تو جیسے پانی سے بجلی کی پروڈکشن ہے وہ ہوتی ہے، اسی طرح پانی اگر زمینوں میں جائے گا تو واٹر لیول پانی کا جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گا۔ لہٰذا پانی کو سیو کرنا بھی آج کل جس طرح کہا یہ جاتا ہے کہ آج کے دور کی جنگیں پانی پہ ہوں گی، غذائی اجناس پہ ہوں گی، تو یہاں یہ اصول بتایا جا رہا تھا کہ 7 سال واٹر سائیکل جو ہے وہ بڑا پازیٹیو رہتا ہے، اس میں غلہ بھی زیادہ اگتا ہے، اناج بھی زیادہ اگتا ہے، بارشوں کی وجہ سے جو ہے آپ واٹر ریزرویئرز اگر آپ کے پاس ہیں تو پانی بھی کثرت سے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ جب غلہ زیادہ ہوگے ممالک میں، جس طرح ہمارے ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 7 سال کثرت سے بارشیں ہوتی ہیں، یہ وہی ویدر سائیکل ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ وہ 7 جو دبلی گائیں ہیں ان کو کھا گئیں، وہ گائیں جو فربا تھیں۔ یعنی اگر آپ نے اپنا غلہ سیو نہیں کیا، آج پاکستان میں پرابلم کیا ہے، ہمارے پاس گندم کثرت سے ہوتی ہے، ہم اٹھا کے اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اجناس، دالیں، چاول
اور جتنی بھی زرعی اجناس یعنی ایگریکلچرل پروڈکٹ ہمارے پاس اگر وہ سرپلس میں ہوتی ہیں تو ہم نے یہ کیا کہ ان کو اٹھا کے باہر بھیج دیا، ایکسپورٹ کر دیا اور اس سے پیسہ کمانے کی. لیکن اس وقت جو پوسٹ کرونا اسپیشلی معاملات چل رہے ہیں اس میں ہمارے ملک کے لیے اور تمام ممالک میں اس طریقے سے کرائسس آیا ہوا ہے. پورا ورلڈ کی جو سپلائی چین ہے وہ ڈیمیج کر دی گئی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کینیڈا میں، یورپ میں پیٹرول کے کرائسس اور تیل کے اور گیس کے کرائسس، وہ پوسٹ کرونا میں وہ پرابلمز کرونا کی وجہ سے بھی آئی ہے. وہ باقاعدہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے مطابق اس کو انٹرنیشنل سپلائی لائن جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے. اسی طرح غلہ اور اجناس پوری دنیا میں اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو اصول دیا کہ جب آپ کے پاس غلہ سرپلس ہو جائے، جب آپ کے پاس اجناس سرپلس ہو جائیں، 7 سال کثرت سے بارشیں ہوں، پانی کے آپ جو ہے واٹر ریزرویئرس اس کو انکریز کریں، پانی سیو کریں، غلہ سیو کریں، رائس سیو کریں، آپ تیل آپ وہ سیو کریں. کیونکہ اس وقت ورلڈ کرائسس جو چل رہے ہیں ناٹ اسپیشلی فار پاکستان، آل اوور دا ورلڈ. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں اصول یہ دیا تھا کہ جب یہ چیزیں سرپلس میں آئیں تو آپ اس کو سیو کریں ان نیکسٹ کمنگ ایئرس کے، کہ جب بارشیں کم ہو جائیں گی، بارشیں کم ہونے کی وجہ سے ڈراؤٹ ہوگا، خشک سالی ہوگی، اور جو آپ کی ایگریکلچرل پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آبادی دنیا کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ماتھلس پہلا وہ شخص تھا جس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ دنیا کی آبادی اگر اس تیزی سے بڑھتی چلی جائے تو زرعی اجناس کم ہو جائیں گی اور جناب انسانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اس کو نہیں پتا کہ قدرت کا ایک نظام ہے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے زمین پر جو انسان بس رہا ہے اس کی غذا کا انتظام اور اس کی زندگی کی بقا کا انحصار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ریسورسز پر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے، وہی اس کو بیلنس بھی کر رہا ہے. پانی ہے، غذائی اجناس ہیں، یہ ہیں. اب یہ ایک ٹوٹلی یوں سمجھیں کہ کمرشلائزیشن کے تحت یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہودیوں نے، صہیونیوں نے ہر چیز کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے اور کمرشلائز کرنا ہے ہر چیز کو. اب انہوں نے ان چیزوں کو کمرشلائز یعنی ریلیجن بھی کمرشلائز کر دیا جائے، انسان کے نجی معاملات اور اخلاقی اقدار ان کو بھی کمرشلائز کر دیا جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان میں دالیں نہیں ہیں، آج پاکستان میں چاول نہیں ہے. آپ کیا اگاتے ہیں؟ آپ ایک زرعی ملک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید سے جو ریاست مدینہ کے اصول ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے نعرے تو لگا لیے ریاست مدینہ کے، لیکن یہاں پہ جناب ریلیجن کے نام پر جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جو مذہب کا نام لے رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے. یہاں پہ غذائی اجناس کی کمی ہے، یا دالوں کی کمی ہے، یا آٹے کی کمی ہے، یا تیل کی کمی ہے، ہر چیز کی کمی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ریاست مدینہ کے اصول اس قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے تھے اور جو حکمتیں ہیں اس میں، اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ تو لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ خاص طور پہ ایک ایسا ملک جہاں پہ غذائی اجناس کثرت سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی امریکہ کو بھی لے لیں تو اس نے ایک بینگ این ایگریکلچرسٹ کنٹری جو ہے اپنی ترقی کا آغاز کیا تھا. ہماری جو بیک بون ہے، ہماری جو بنیاد ہے ملک کی معیشت کی، وہ زرعی اجناس ہیں. آپ کوئی کمپیوٹر چپس نہیں بنا رہے ہیں، آپ اے آئی میں دنیا میں نمبر 1 پر نہیں ہیں، آپ وہ کمپوننٹس نہیں بنا رہے ہیں جس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. آپ یہاں پہ غلہ اگا رہے ہیں، آپ گنا اگا رہے ہیں، آپ چاول اگا رہے ہیں. آپ کے لیے یہ زرعی اصول تھا کہ جب آپ کے پاس سرپلس میں یہ چیزیں آ رہی تھیں، آپ کو چاہیے تھا آپ سیو کرتے، اس کو سیو کرتے تاکہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرتی. آج آپ کے پاس حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج سپلائی چین کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے، ہر چیز کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے. ڈیموکریٹائزیشن کے نام پہ، پوری دنیا میں جمہوریت کے نام پہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، انسانی اقدار کی تذلیل ہو رہی ہے. اور ایک عالمی صہیونی منصوبہ جو ایک انٹرنیشنل نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر پوسٹ کرونا شروع ہو رہا ہے، یہ اس کا آغاز ہے. کہ اس وقت چائنا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے کرائسس ہو رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے. کیوں؟ آپ کے پاس یہاں پہ بجلی ویسے ہی کم ہے، آپ کے پاس غلہ تھا، آپ کے پاس چاول تھا، آپ کے پاس اجناس تھیں. یہ جو قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بیان کیا تھا کہ 7 سال بارشیں ہوں گی، 7 سال سرپلس میں آپ کے پاس زرعی اجناس آئیں گی، اس کو آپ نے سیو کرنا ہے فور دا نیکسٹ کمنگ ایئر. اور اسپیشلی جب کرونا کا معاملہ تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی زرعی اجناس کو سیو کرتے. آج پاکستان کی اکانومی کا حال یہ کہ ہم دالیں بھی اور چاول بھی باہر سے منگوا رہے ہیں. بینگ این ایگریکلچرسٹ کنٹری، واٹ وی آر ڈوئنگ. اور آپ دیکھیں کہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئلے سے آپ بجلی پیدا نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ادر ریسورسز ہیں نہیں، اس کی آپ نے تیاری نہیں کی. وائی؟ بیکاز آف دیٹ کہ وی جسٹ کلیم ٹو بی این اسلامک اسٹیٹ.
but we are not taking that rules of state of Medina as mentioned in the Holy Quran. تو یہاں پہ اگر آپ صرف ایک اصول کو دیکھ لیں کہ وہ چیزیں جو اللہ آپ کو سرپلس میں دے رہا ہے آپ اس کو سیو کرنا سیکھیں. اور پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں گاؤں کی زندگی میں, سادہ زندگی میں پورے سال کے غلے کو سیو کر لیا جاتا تھا اور روزانہ جا کے نہیں خریدا جاتا تھا. آج ملک کھڑے ہوئے ہیں اور وہ 2-2, 3-3 مہینے اور 4-4 مہینے کے لیے غلے کی خریداری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی بڑے بڑے کنٹینرز وہ رکے ہوئے ہیں, سپلائی چین رکی ہوئی ہے, مین پاور وہ غائب ہو چکی ہے, اس کو باقاعدہ روکا گیا ہے. اور یہ ایک عالمی صہیونی منصوبہ ہے جس میں اسپیشلی مسلمانوں کو اور دنیا کی آبادی کو کم کرنا ہے. یہ وہی ماتھلیس کا نظریہ ہے, وہی یہودی نظریہ ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے کیونکہ زرعی اجناس دنیا کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے, انسان بڑھتا چلا جائے. آپ یہ دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. گلیشیئرز اگر آرٹیفیشل ہم کنٹرول نہ کریں ویدر کو, کیونکہ اب ویدر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آرٹیفیشل رین ہو رہی ہیں, آرٹیفیشل ارتھ کویکس آ رہے ہیں, آرٹیفیشل گلیشیئرز کو پگھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اگر آرٹیفیشلی ہم ان چیزوں کو نہ کریں تو قدرت ان چیزوں کو ہزارہ سال سے اپنے اصولوں کے تحت خود بخود مینیج کر رہی ہے اور اللہ ان چیزوں کو مینیج کرتا چلا جا رہا ہے. ماتھلیس کی کیلکولیشن سے پہلے کے عالم انسانیت کو پتہ نہیں تھا کہ غذائی اجناس کتنی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. سمندر میں ہزاروں لاکھوں مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں لیکن ایک بیلنس ہے جو چل رہا ہے. جنگل میں جو ایک نظام ہے, ایک جانور دوسرے جانور کو کھا جاتا ہے, اللہ کا ایک نظام ہے جو بیلنس ہے, جو چل رہا ہے, اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. اب انسان نے آرٹیفیشلی ویدر کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور ایکولوجیکل پاورز کو لے لیا اور اس نے جناب ہارپ نام کی جو وہ بنائی ہے اس سے وہ آرٹیفیشل رین کر رہے ہیں, زلزلے لے کے آ رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے پانی کی کمی ہے. ابھی آج کل یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ تیزی سے گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے, آپ اس کو امبیلنس نہ کریں, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ارشاد فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان, کہ دیکھو اس میزان کو آپ امبیلنس نہ کریں. جب آپ نظام فطرت میں گھسیں گے اور نظام فطرت کو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو انسان نے ہمیشہ تباہی کا منہ دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنائے. آمین بجاہ النبی الکریم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.